सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम 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 अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स आए हो, क्या आप सब बढ़िया ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा था तो फ्रेंड्स इन लव स्टोरी के व्यूअर्स पार्ट में के फाइनली दोनों के डैड को भी इन दोनों की रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो तो बहुत खुश थे कि चलो उनकी बेटी में एक कि ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। ये सब जानने के बावजूद कि उसके साथ क्या हुआ, वो किन सिचुएशन से गुजरी है, उसके बावजूद भी उसे जो इतना चाहती है देख के वो तो बहुत खुश हो जाते हैं। पर अभी भी एक टेंशन थी, सिमरन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या बात है, परेशान क्यों। सिमरन बोलती है आपकी फैमिली ने तो एक्सेप्ट कर लिया, पर मेरी फैमिली का क्या, उन्हें तो उन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो कभी नहीं मानेंगे। जिस पर दुर्गावती है, मेरे डैड का मानना इम्पॉसिबल था, पर वो मान गए ना तो आपकी फैमिली भी मान जाएगी। डोंट वरी, मैं हूँ ना, आपकी फैमिली को मैं मना लूँगी। जिसमें सिमरन दुर्गा को देखते हो कि वो मान तो जाएंगे ना। दुर्गावती हाँ बाबा वो मान जाएंगे। चलो आप शांत हो जाओ। और दुर्गा ऐसे सिमरन के खुआ पे किस कर देती है, दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालते हैं, बस एक दूसरे को बाहों में थाम के ना बातें करने लगते हैं। सिमरन होती है कि पता है अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दुर्गावती। वो क्यों सुना बच्ची, क्योंकि अब मैं कभी भी आपकी आंखों में डर नहीं देखूंगी। मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं आपकी आंखों में डर देखती थी। दुर्गावती हेलो, मैं किसी से नहीं डरती मैं बहुत ब्रेव हूँ। सिमरन, वैसे आपको एक इंसान का डर अभी भी होना चाहिए। दुर्गावती वो किसका। सिमरन, मेरा। दुर्गावती हाँ आपका डर क्यों। सिमरन, देखो अच्छा होगा मुझसे डरा करो। दुर्गावती अरे पर मैं क्यों डरूँ आपसे, आप कोई राक्षस नहीं हो क्या। सिमरन, ओए राक्षस नहीं हूँ, पार्टनर हूँ ना आपकी। तो आपको अपने पार्टनर से डरना चाहिए ना। दुर्गावती नहीं, मैं तो अपने पार्टनर से नहीं डरूंगी, तो मैं तो प्यार करूंगी। ही क्या कर लोगी। सुमवती देखो सताओ नहीं, बस मैं क्या डरना, मुझे डरो तो मतलब डरो। दुर्गावती नहीं, मैं नहीं डरने वाली। सुमवती अरे देखो मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं कह रही हूँ मैं बहुत खतरनाक हूँ। दुर्गावती अच्छा तो मैं तो ज़्यादा खतरनाक हूँ, समझी, मैं नहीं डरने वाली हूँ। सिमरवती अरे यार कभी तो मुझे डर जाओ। दुर्गावती अरे यार मैं कभी नहीं डरूंगी। सिमरवती क्या है यार, कॉपी कैट की। दुर्गावती अच्छा बाबा ठीक है। सिमरन देखो 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 मुझे आज सिमरन देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सिमरन जोरों से हंसे कहती क्या है दुर्गा, सच्ची में मैंने बोला है डरो, ऐसे ड्रामे से नहीं। तो दुर्गावती आप सच में चाहते हो मैं आपसे डरूं। सिमरवती नहीं डरो नहीं, बस प्यार करो। दुर्गावती हाय ये तो मैं खुशी खुशी करूँ अभी 24 घंटे। सिमरवती मेरा मतलब वो नहीं था। दुर्गावती हाँ तो मेरा मतलब भी वो नहीं था, आप खुद ही गलत सोच रही हो। सिमरवती आपको क्या पता मैंने क्या सोचा। दुर्गावती जो भी सोचा गलत ही सोचा, आई नो यू आर सो नोटी। सिमरवती आम नोटी होगी। दुर्गावती हाँ हाँ कौन कह रहा है ये। सिमरवती अच्छा कभी कभी हो जाती हूँ तो क्या हुआ। दुर्गावती और जब मैं नोटी होने लगती हूँ मैडम को शर्म आ जाती है। सिमरवती देखो ज़्यादा मत बनो। तो ये दोनों ऐसे ही सारा रात मस्ती करते हैं और फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दुर्गा बहुत खुश थी, वो जब उठती है वो सिमरन को सोते हुए देखती है। दुर्गा को सिमरन पे इतना ज़्यादा प्यार आता है ना, वो सिमरन के फोrehead पे किस करती है, उसके बालों को वो साइड करते हैं, उसके हाथों को छूती है, हाथों पे किस करती है और कहती है फिर भी अच्छा ना मॉर्निंग हो गई। इस वजह मैं बोलती हूँ अभी नहीं उठना। तो इधर हंसते आ गई थी उठना तो पड़ेगा। पर सिमरन नहीं उठ रही थी तो दुर्गा उसे यूँ गोद में उठा दिया। सिमरन बोलती हाँ सोने दो। दुर्गा बोलती हाँ चला नहीं जा रही हूँ। और दुर्गा फिर सिमरन को बाटम में जाके बिठा देती और पानी ऑन कर देती है। सिमरन बोलती अरे यार क्या है सोने दो ना। सिमरन तो हद ही कर देती है। मतलब वो बाथरूम नहीं ऐसे सो रही थी तभी दुर्गा बाथरूम में घुस जाती है और बस सिमरन का हाथ से पकड़ के उसे जो पुश करते कहती उठो उठो उठो, देखो हम कहाँ हैं। सिमरन होती हाँ कहाँ है। सिमरन देखते हो बाथरूम में कहती अरे मैं यहाँ कैसे आई। दुर्गापति मेरी ये स्ट्रॉन्ग बाजू है ना, ये आपको यहाँ तक उठा के लिया, ये डोले देख रहे हो मेरे डोले। तो सिमरन कहती हटो यार। तो सिमरन उठ के जाने लगती है। दुर्गा उसे पीछे से पकड़ती है और पीछे की तरफ खींचती है तो सिमरन उसकी गोद में जाके बैठती है। दुर्गावती उफ ये है ना आपकी सही प्लेस। तो सिमरन हंसती रहती सुबह सुबह ही नोटी हो रही हो। दुर्गावती हाँ तो मेरी मर्जी, ऐसे भी प्यार करने का कोई टाइम नहीं होता है यार। तो दुर्गा ऐसे बोल के सिमरन के बाल खोल देती है और फिर उसके बालों को एक साइड पे करते हैं और उसके नेक पे यूँ हल्का सा पानी डालती है। मतलब उफ, क्या करी और इतना ठंडा पानी है। तो दुर्गा फिर उसके नेक पे किस करती है। सिमरन पीछे होती है और दुर्गा की तरफ देखती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दुर्गा उसके बालों को वो पीछे से पकड़ती है, उसे वो अपने करीब करती है, उसके लिप्स पे किस कर लेती है। सिमरन उसे किस करती है
दुर्गा बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है और वो सिमरन को प्यार करने लगती है, तो सिमरन भी उसे ऐसे प्यार करती है। काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे ही पार्ट अपने मस्ती करते हैं, नहाते हैं, और तभी नीचे से आवाज़ आ जाती है, दुर्गा बेटा क्या तुम लोग उठ गए? तो ये आवाज़ किसी और की नहीं, दुर्गा के पापा की थी। दुर्गा को लगता है उसके पापा रूम में ना आ जाए, इसलिए तुरंत वो बाहर रूम में भागती है और अंदर से लॉक कर देती है, हाँ पापा उठ गए, बस रेडी हो रहे हैं। और फिर जब वो बात में आती है ना, तो सिमरन से देखती रह जाती है, क्योंकि दुर्गा एकदम से मतलब उसे कुछ भी नहीं पहना हुआ था, तो सिमरन उसको ऐसे घूरती है, तो दुर्गा बोलती क्या है, हाँ मेरी इज्जत को खतरा है क्या, ऐसे मत देखो मुझे। सिमरन दुर्गा के पास आती थी, अरे यार आपकी इज्जत को तो खतरा हो गई ना। तो सिमरन ऐसे भी दुर्गा को थामती है, उसे ध्यान से लगाती है, उसे किस करने लगती है, तो कभी उसे किस कर दिया, तभी फिर से आवाज़ आती है, बेटा कितनी देर है, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। दुर्गा बोलती उफ ओ शिट सिमरन हमें जाना ही पड़ेगा। सिमरन बोलती उफ आज तो मेरा भी मन नहीं है कॉलेज जाने का। दुर्गा बोलती तो फिर छुट्टी करें। सिमरन बोलती नहीं जाना पड़ेगा, एग्जाम्स हैं यार, छुट्टी नहीं कर सकते हैं। और फिर दुर्गा और सिमरन जल्दी जल्दी शावर लेते हैं, चेंज करते हैं और नीचे आ जाते हैं। और दुर्गा के डैड ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, देख के दुर्गा एकदम हैरान हो जाती है, और उसके डैड बोलते हैं कि देखियो कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना कैसे आ गया। अरे बस आ गया, तुम लोगों से इतना दिन दूर जो रहा, खुद का काम खुद ही करना पड़ा। तो दुर्गा को बुरा लगता है, वो सॉरी करती है, क्योंकि दुर्गा की वजह से दुर्गा की मम्मी और दुर्गा के डैड को घर से निकाला था। लेकिन दुर्गा के डैड बोलता है कि अच्छा ही होगा, अगर ये सब नहीं होता तो मुझे कभी तुम इतनी कदर ही नहीं होती, मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि तुम लोगों से कितना प्यार करता हूँ। फिर ये लोग इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। आज दुर्गा की डैड बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को कॉलेज छोड़ दूँ, जिस पे दुर्गा मना कर देती है कि नहीं डैड हम अपनी बाइक से जाएंगे। तो दुर्गा के डैड बोलते हैं कि ठीक है बेटा बाइक से ही जाना है, लेकिन थोड़ा संभल के, हाँ ज़्यादा तेज़ मत चलाना। जिस पे दुर्गा होती है हाँ डैड पता है नहीं चलाऊंगी। वो अपने डैड को किस करती है, मम्मी को किस करती है, और सिमरन भी सबको अच्छे से बाय बोलती है, और ये लोग बाहर आ जाते हैं। दुर्गा बाइक स्टार्ट करके खड़ी थी, पर सिमरन बैठ नहीं रही थी। दुर्गा बोलती क्या हुआ बैठो ना। सिमरन बोलती नहीं मैं चलाऊंगी। जिस पे दुर्गा बोलती नहीं नहीं मैं चलाऊंगी। सिमरन बोलती नहीं ना मैं चलाऊंगी। तो इन दोनों की बहस होने लगती है। सिमरन बोलती देखो लेट हो रहा है, हट जाओ मुझे चलाने दो। दुर्गा बोलती नहीं लेट हो रहा है, बैठ जाओ मैं जल्दी से पहुंचा दूंगी। सिमरन बोलती यार बाइक तो मैं ही चलाऊंगी। दुर्गा मान नहीं रही थी। सिमरन बोलती तो ठीक है फिर आप एक काम करो बाइक चला के जाओ कॉलेज, मैं ऑटो करके कॉलेज आ जाऊंगी। इस पे दुर्गा बेचारी क्या ही करे, मान ही जाती है और यूँ पीछे हो जाती है, कहती लो मैडम संभालो अपनी बाइक। फिर सिमरन बाइक पे बैठती है और वो बाइक चलाती है, तो दुर्गा कहती है मुझे डर लग रहा है देखो स्लो चलाओ। सिमरन बोलती अच्छा आपको डर लग रहा है, खुद जब चलाती हो पता है कितनी स्पीड में होती है, पीछे बैठी मेरी जान निकल रही होती है, आज सारे पतले निकालूंगी आपसे। तो सिमरन भी बहुत फास्ट चलाने लगती है और बहुत हार्श ड्राइव भी करी थी, लेफ्ट राइट जू 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 जू। उफ दुर्गा की बैंड बजी पड़ी थी। तो दुर्गा सिमरन को कस के पकड़ लेती है, मुझे ऐसे कस के पकड़ती है सिमरन की स्पीड कम हो जाती है। दुर्गा बोलती है कि अच्छा मतलब स्पीड कम करवानी हो तो मुझे यहाँ पकड़ना पड़ेगा। फिर होती क्या है छोड़ो ना प्लीज़ छोड़ दो ना, यहाँ से मत पकड़ो। दुर्गा बोलती नहीं मैं तो यहीं से पकड़ूंगी। दुर्गा बोलती प्लीज़ ना दुर्गा प्लीज़ समझा करो ना। दुर्गा बोलती क्यों क्या होता है। सुनो बोलती प्लीज़ ना आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है, प्लीज़ मत करो ना। दुर्गा बोलती अब पता चला जब मुझे ऐसे कस कस के पकड़ के बैठती थी मुझ पे क्या बीतती थी। सीमा बोलती अच्छा पापा देखो स्लो भी कर दिया अब तो छोड़ो ना। दुर्गा बोलती नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगी। दुर्गा और टाइट पकड़ लेती उससे। बेचारी सिमरन की तो कोई बैंड बजी पड़ी होती है, तभी थोड़ी ही देर में लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। जैसे बाइक से नीचे उतरते सीमा बोलती थैंक कॉलेज आ गया आज तो बच गई मैं। तो दुर्गा यूँ सिमरन को यूँ अपना शोल्डर मारती है कि तू क्या सोच रही हो, हाँ मज़ा आया ना, नेक्स्ट टाइम भी आप ही चलाना मुझे बड़ा मज़ा आता है पीछे बैठने में। तो सिमरन दुर्गा के हाथ में बाइक खींच देती है कि कोई जरूरत नहीं खुद चलाना मुझे नहीं चलाना आज के बाद। और ऐसे बोलते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ी थी, तभी दुर्गा पीछे से भाग के आती है कि सिमरन अरे रुको तो, अरे सुनो तो, अरे मुझे तो लेके जाओ। जब बोलती हाँ तो बच्चे हो खुद आ जाओ मेरे पीछे पीछे। दुर्गा सिमरन के पीछे 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 चली गई। तभी सिमरन क्लास में रख के एकदम से ब्रेक लगाती है, मैं ऐसे परमिशन लेने के लिए, तो दुर्गा उसके अंदर था। सिमरन बोलती अरे यार क्या है टिक के चलो ना। दुर्गा बोलती खुद बोला मेरे पीछे पीछे चलो। सिमरन बोलती पीछे पीछे चलने को बोला था, आगे मूंद के चलने को नहीं बोला था। दुर्गा बोलती अच्छा ना ठीक है लड़ाई कर लो। तभी मैम कहती हाँ आ जाओ तुम दोनों अंदर। तो सिमरन और दुर्गा दोनों साथ में क्लासरूम में आते हैं।
اور آج بھی ان دونوں کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھا تھا، یہ دیکھ کے درگا کو غصہ تو آتا ہے پر سمرن اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے کہ ریلیکس چل، ہم کسی اور جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ان دونوں کو بالکل لاسٹ میں جگہ ملتی ہے، دونوں بالکل کلاس میں نا لاسٹ میں بیٹھے ہوئے۔ تو جیسے لیکچر اسٹارٹ ہوتا ہے اب سمرن کو دقت آ رہی تھی، مجھے صحیح سے پیچھے سے کچھ دکھ بھی نہیں رہا تھا، اور وہ سائڈ والا تو دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ وہاں پہ میم نے کیا لکھا ہوا ہے۔ سمرن بیچاری باہر پر کھڑے ہو کے دیکھ رہی، درگا کو اچھا نہیں لگتا۔ درگا دیکھتے ہی سامنے ایک جگہ خالی ہے تو درگا سمرن کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے سامنے جا کے بٹھا دیتی ہے۔ سمرن بولتی ارے پر مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ درگا بولتی ارے کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ، آپ کو دقت ہو رہی ہے اور اچھے سے نوٹس بنانا، مجھے بھی تو یہیں سے اسٹڈی کرنی ہے۔ سمرن بولتی لیکن درگا بولتی کوئی بات نہیں، پڑھائی زیادہ امپورٹنٹ ہے نا۔ ہاں تبھی میم پیچھے مڑتی ہیں اور وہ دیکھتی درگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ درگا بولتی میم وہ سمرن کو دقت ہو رہی تھی، پیچھے سے دیکھ کر نہیں جا رہے تھے تو کہتی تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ درگا کہتی ہاں مجھے تو دکھائی دے رہا ہے۔ میم کہتی تو پھر جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ درگا کہتی اوکے میم۔ تو درگا پھر پیچھے جا کے بیٹھ جاتی ہے، سمرن کو بہت برا لگتا ہے، وہ بار بار پیچھے دیکھتی رہتی ہے۔ درگا آنکھ سے اشارہ کرتی ہے کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے۔ اور پھر سمرن جیسے ہی سب نوٹ کرتی ہے وہ ترنت پیچھے بھاگ آتی ہے۔ درگا بولتی ارے، سمرن بولتی آپ کے بنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ درگا بولتی اف اتنی محبت مجھ سے کیسے سمرن کیسے کر لیتی ہو تم؟ کیسے ہنستے ہوئے تھی۔ سمرن بولتی زیادہ مت بولو، چپ چاپ بیٹھو، ستاؤ نہیں مجھے۔ تو درگا ہنستے ہوئے سمرن کا نیچے سے ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ سمرن بولتی کیا کری ہو، کوئی دیکھ لے گا؟ درگا بولتی دیکھو ہم سب سے اینڈ میں بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے دیکھے گا۔ ویسے ہی اچھا ہی ہوا کہ ہم آج لاسٹ پہ بیٹھے تھا نا۔ سمرن ہنسنے لگتی ہے تو درگا بھی سمرن کو تھوڑا ستاتی ہے، اس کا ہاتھ چھوڑ کے یوں اس کی تھائس پہ ہاتھ رکھتی ہے اور پریس کرنے لگتی ہے۔ سمرن بولتی کیا کر رہی ہو؟ درگا بولتی آج آپ نے میرے بڑے مزے لیے تھے نا، اب میری باری۔ اور درگا ایسے بولتی ہے اپنے ہاتھ کو سمرن کے انڈر ڈیکس میں لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ سمرن ترنت ہاتھ پکڑتی کہتی پاگل ہو کیا؟ درگا بولتی ہاں آپ کے پیار میں، اب ہاتھ چھوڑو میرا۔ تو سمرن کہتی درگا پلیز نو، ہم کلاس میں ہیں۔ پر درگا کہاں ہے کسی کی سنتی ہے، تو سمرن بیچاری اپنا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے۔ درگا سمرن کو بہت زیادہ ستا رہی تھی، سمرن کی تو پھر بینڈ بجی پڑی تھی، وہ اچانک سے کھڑی ہو جاتی ہے اور چلا دیتی ہے۔ تو پروفیسر کہتی کیا ہوا سمرن تمہیں؟ سمرن بولتی میم وہ آئی تھنک میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں میڈیکل روم جاؤں؟ میم بولتی ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ درگا بولتی میم میں اسے لے کے جاتی ہوں۔ تو میم بولتی ہاں ٹھیک ہے لے کے جاؤ۔ تو درگا سمرن کا ہاتھ پکڑتی ہے، جیسے لوگ کلاس کے باہر آتے ہیں سمرن غصے سے درگا کو گھورتی ہے۔ درگا ہوتی اب پتہ چلا مجھ پہ کیا بیت رہی تھی اس ٹائم، ہاں؟ تو سمرن بولتی ہے کہ کیا درگا جان لے لوں گی آپ کی، ہٹو۔ تو ایسے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے سمرن، جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو درگا ہنستی رہتی ہے اور کہتی اچھا سن تو لو۔ تو درگا سمرن کے پیچھے پیچھے بھاگتی۔ آج درگا نے دوسری بار سمرن کو ستایا، اس لیے اب سمرن ناراض ہو چکی تھی، تو درگا اسے منانے کے لیے جاتی اچھا آؤ میڈیکل روم لے کے جاؤ۔ سمرن بولتی میرا میڈیکل روم نا اس ٹائم صرف واش روم ہے، تو میرے پیچھے مت آنا۔ سمرن جیسے جاتی ہے واش روم میں، درگا پیچھے آ جاتی ہے، اندر سے لاک کر دیتی ہے۔ سمرن بولتی میں نے منع کیا تھا میرے پیچھے مت آنا۔ درگا بولتی ارے نہیں جہاں آپ وہاں میں۔ اور درگا ایسے بول کے سمرن کے قریب آنے لگتی۔ سمرن بولتی پلیز درگا نو، دیکھو ہم کالج کے واش روم میں، گھر کے لیے پلیز ایسا مت کرو۔ درگا بولتی ارے واش روم تو ہے نا، جو ہمارے واش روم میں نہ ہوا وہ یہاں سے۔ اور درگا ایسے بول کے سمرن کے قریب آنے لگتی ہے، سمرن سے پوچھ کرتی ہے درگا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو درگا اسے دھیان سے نگاہتی ہے اور اسے کس کرتے ہوئے کہتی ہے جب آپ سامنے ہوتی ہے تو مجھے سب صحیح لگتا ہے۔ وہ ایسے سمرن کو کس کرتی ہے، سمرن ہنستی ہے اور درگا کو کہتی ہے کہ پہلے تو میڈم میری قریب نہیں آتی تھی اور اب دیکھو مجھ سے دور نہیں جاتی۔ درگا بولتی ارے دور جانے کا من تو پہلے بھی نہیں کرتا تھا نا۔ سمرن بولتی لیکن پہلے تو دور رہ لیتی تھی نا، تو اب بھی دور رہوں گا، ہٹو سامنے سے۔ تو درگا یوں سمرن کو پکڑتی ہے اور یوں الٹا کر دھیان سے لگاتی ہے، اس کے بیک پہ کس کرنے لگتی ہے۔ اب تو سمرن کی بینڈ بج رہی تھی اور درگا اسے کہتی ہے کہ سنو نا، کیوں نہ ہم لوگ کہیں کچھ دنوں کے لیے گھومنے کے لیے جائیں؟ سمرن بولتی نہیں ہمارے ایگزامز ہے۔ درگا بولتی اف یار ٹھیک ہے ایگزامس کے بعد۔ سمرن بولتی ہاں ٹھیک ہے جیسے بولو۔ تو درگا پھر سمرن کا فیس اپنی طرف گھماتی ہے، اسے کس کرنے لگتی ہے۔ تو سمرن بھی پوری طرح درگا کی باہوں میں سما دینا چاہتی تھی۔ درگا سمرن کو کس کرتی ہے، سمرن اسے کس کرتی ہے، اور دونوں دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کو بہت کلوز آنے لگتے ہیں۔ درگا دھیرے دھیرے سمرن کو ریسٹ موو کرنے لگتی ہے
اس کی بوڈی پہ کس کرنے لگتی ہے تو یہ باہر سے نوٹ پہ ہوتا ہے، ہیلو کون ہے اندر، اور یہ لوگ کیوں لگا رکھے ہیں، ہیلو کیا تمہارے باپ کا واش روم ہے کیا، کھولو مجھے بھی یوز کرنا ہے، ایسے آواز آنے لگتی ہے تو درگا اور سمرن دونوں گھبرا جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ ارے شٹ اب کیا ہوا، سمراوتی میں نے بولا بھی تھا لوک نہ کرو، اب کرتے ارے لوک نہیں کرتی تو وہ ہمیں پیار کرتے ہوئے دیکھ لیتی، پھر کیا ہوتا سمراوتی ارے یار اب ہم کیا کریں، اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو درگاوتی نہیں کچھ نہیں ہوا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو سیٹ کرنے لگتے ہیں، شیشے میں دیکھنے لگتے ہیں کہ سب ٹھیک تو ہے، تبھی درگا جو ہے وہ جا کے دروازہ کھولتی ہے اور سامنے کوئی اور نہیں، وہی لڑکی تھی جو سمرن سے دوستی کرنا چاہتی، جو سمرن کو پسند کرتی تھی، وہ درگا کو دیکھتے کہتی درگا تم یہاں، سمرن ٹھیک تو ہے نا، اس کی طبیعت خراب تھی نا، درگا کہتی تم یہاں کیا کر رہی ہو، ہاں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، تبھی سمرن پیچھے سے آتی ہے کہتی کیا ہوا، تم میرا پوچھ رہی تھی، تو کہتی سمرن تم ٹھیک تو ہو نا، سمرن ہاں میم میں تو بالکل ٹھیک ہوں، درگا چلے، تو سمرن ایسے درگا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں، اور وہ لڑکی جو ہے وہ یوں دیکھتی ہے واش روم میں کیا ہو کیا رہا تھا، اور تبھی مطلب اسے نا یاد آتا ہے کہ سمرن کی لپسٹک جو ہے وہ تھوڑی پھیلی ہوئی تھی، اور وہی سیم لپسٹک درگا کے ہاتھ پہ لگی ہوئی تھی، تو وہ سمجھ جاتی کہ یہ دونوں یہاں کیا کرے، تو اسے بہت ہی برا لگتا ہے کیونکہ وہ سمرن کو پسند کرتی تھی، لیکن وہ بیچاری اب کر بھی کیا سکتی تھی، وہ اپنا فیس واش کرتی ہے اور واش روم یوز کر کے کلاس میں چلی جاتی ہے، جب وہ کلاس میں جاتی ہے تو وہ درگا اور سمرن کو ہی دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں درگا اور سمرن نہیں تھے، وہ سوچتے کہ یہ دونوں کہاں چلے گئے، دونوں تو مجھ سے پہلے نکلے، تب تک تو انہیں کلاس میں پہنچ جانا چاہیے تھا، اور وہاں درگا اور سمرن پرنسپل میم کے آفس میں ہوتے ہیں، پرنسپل میم کہتے ہیں کہ تم دونوں پڑھائی پہ دھیان دے رہے ہو نا، درگا کہتی ہاں میں دے رہی ہوں، جس پہ پرنسپل میم کہتی لگ تو نہیں رہا تم نے چھٹی کیوں کی تھی، اور سمرن تم بھی، تو سمرن چپ ہو جاتی ہے، اب وہ کیا ہی بولے کہ چھٹی کس کارن سے ہوئی تھی، جس پہ درگا بولتی ہے وہ کچھ نہیں ایسے ہی بس تھوڑی طبیعت خراب تھی، تو پرنسپل میم کہتی ہے سمرن تمہاری بھی، وہ چپ ہو جاتی ہے، درگا بولتی ہے میرا خیال رکھ رہی تھی، تو بولتی کیوں تمہارے خیال رکھنے کے لیے تمہارے مما پاپا تھے تو صحیح، ویسے میں نے سنا تمہارے پاپا ٹھیک ہو گیا، کیا یہ سچ ہے، درگا ہنستی ہے کہتی ہاں سچ ہے، سچ کہوں تو میں بالکل بھی مان نہیں تھی، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہی تھی، تو پرنسپل آنٹی بھی خوش ہو جاتی ہے، ہنسنے لگتی ہے، اچھی بات ہے تمہارے ریلیشن باہر ڈیڈ کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں تم پڑھائی پہ دھیان نہ دو، سمرن تمہیں اسے اس دفعہ پاس کروانا ہی ہوگا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور پلیز اس سے پہلے خود کو پاس کروانے کے بارے میں سوچو، سمرن نظریں نیچے چرا لیتی ہے، اسے اپنی بہت ہی زیادہ انسلٹ لگتی ہے یہ، پرنسپل میم کہتے ہیں اس بار لگتا نہیں سمرن تم خود بھی پاس ہو پاؤ گی، جیسے تمہارا حال چل رہا ہے، سمرن کہتی سوری میم ایسا نہیں ہوگا، تو وہ کہتی ٹھیک ہے میں نے تم دونوں کے لیے اسپیشل نوٹس بنوائے ہیں، یہ لے لو اور پلیز اب بچے سے پڑھائی کر لینا، سمرن نوٹس دیکھتے ہی تھینک یو سو مچ میم، میرے پاس یہی نوٹس مسنگ تھے، پرنسپل کہتی ہاں جانتی ہوں، درگا کہتی آپ ہم دونوں پہ نظر رکھتی ہو نا، پرنسپل میم کہتی ہاں رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ تم دونوں میرے دل کے بہت قریب ہو، اور مجھے بہت برا لگے گا اور تم دونوں میں سے کوئی بھی فیل ہوا، اب جاؤ اور پڑھائی کرو، درگا بولتی تھینک یو میم، اور پھر یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں، سمرن بولتی اف تھینک گاڈ میری پرابلم آسان ہوگی، اب مجھے مزید نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں، ہم اسی نوٹس میں سے پڑھیں گے، درگا بولتی ٹھیک ہے، اور پھر یہ دونوں واپس کلاس لینے چلے جاتے ہیں، درگا کو لیکچرز بہت ہی بورنگ لگ رہے تھے، اس کا پڑھائی پہ تو بالکل من نہیں تھا، وہ بار بار سمرن کو دیکھ رہی تھی، اور سمرن کو بھی پریشان کر رہی تھی، سمرن درگا کو بولتی پرنسپل میم کی بات نہیں یاد، ہمیں پڑھائی پہ دھیان دینا ہے، درگا بولتی ارے پھر میں کیا کروں، میرا دھیان آپ سے ہٹے گا تو پڑھائی پہ جائے گا، سمرن بولتی ہے ایک کام کرتے ہیں میں آنٹی کو بول کے نا کوئی ٹیوٹر رکھ دیتی ہوں، اور ہم دونوں اسی سے پڑھیں گے، جس پہ درگا بالکل بھی نہیں مانتی، کہتی نہیں مجھے آپ سے پڑھنا ہے، سمرن بولتی درگا پلیز میں آپ کو کیسے پڑھاؤں گی، میں تو خود نہیں پڑھ پا رہی، درگا بولتی ہمارے پاس نوٹس ہیں نا، اور ہم بچے تو نہیں ہیں جو ہمیں ٹیوٹر پڑھا، ہم خود پڑھ سکتے ہیں، سمرن بولتی پر آپ مجھ سے نہیں پڑھتی ہو نا، یا مجھے پڑھنے دیتی ہو، درگا بولتی ٹھیک ہے تو اب میں پڑھ کے دکھاؤں گی آپ کا، سمرن بولتی گڈ، تو اس کے بعد یہ لوگ واپس سے پڑھائی کرنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی کالج چھوٹتا ہے، درگا سمرن کو بولتی ہے کہ آج میرے گھر پہ اسٹڈی کرتا ہے، سمرن بولتی نہیں میں گھر نہیں گیا، آنٹی بہت غصہ ہے میں گھر جاتی ہوں، سمرن جیسے ہی بولتی ہے درگا بولتی تو ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ اسٹڈی کر لیتا ہے، درگا بولتی آر یو سیریس، اب مجھے اسٹڈی کے لیے منع کر رہی ہو، کیونکہ سمرن یوں گھومنے لگتی ہے درگا کو نا، تو اسے سمرن کہتی ہے میں اسٹڈی کے لیے منع نہیں کری، بس وشواس نہیں ہو رہا آپ اسٹڈی کی بات کر رہی ہو، درگا بولتی ہاں کیونکہ مجھے آپ کو دکھانا ہے کہ میں پڑھائی میں زیرو نہیں ہوں، میں بھی کچھ کر سکتی ہوں، سمرن بولتی ٹھیک ہے تو پھر گھر چلتے ہیں، اور پھر یہ دونوں گھر آ جاتے ہیں، آنٹی سمرن کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں پر ساتھ تھوڑا غصہ بھی ہوتی ہیں، سمرن اب وہ آنٹی کو سب کچھ تو ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہ آنٹی سے بس سوری کر رہی ہوتی ہے، آنٹی بولتی ہر بار بول گیا بس سوری کر رہی ہوتی اور کچھ بتاتی بھی نہیں ہو، اس پہ سمرن بولتی آنٹی اب ایسا کچھ نہیں ہوگا،
تو آنٹی بولتی پہلے تم میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، بہت ٹائم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں پر موقع ہی نہیں ملا۔ سمرن کہتی کون سی بات ہو، کہتی چلو تو صحیح۔ تبھی پیچھے سے درگا چاہتی ہے، تو آنٹی کہتی درگا تم اسے ڈراپ کرنے آئی ہو؟ درگا کہتی ڈراپ کرنے آئے تھے اور پھر ہمارا گروپ اسٹڈی کا پلان ہے۔ تو آنٹی بولتی ہے نہیں ابھی نہیں، تو درگا بولتی مطلب؟ آنٹی بولتی تم لوگ ابھی کالج سے آئے ہو، پھر گروپ اسٹڈی کام کرو، تم گھر جاؤ تھوڑا ریسٹ کرو اور شام میں آ جانا گروپ اسٹڈی کے لیے، تھوڑا آرام بھی کرو، صرف پڑھائی اچھی بات نہیں۔ درگا بولتی ٹھیک ہے جیسے آپ بولو، اور وہ وہاں سے جانے لگتی۔ سمرن بولتی ہے یہ چیٹنگ ہے، آپ نے بولا تھا آپ پڑھو گی۔ درگا بولتی میں تو آئی نا، دیکھو آپ کی آنٹی نہیں بولا، ویسے آنٹی آپ کتنی ہے جو تھینک یو سو مچ کہ آپ ہی میرے بارے میں سوچتی ہو، اور ایسے بول کے درگا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سمرن بولتی آنٹی آپ نے ایسا کیوں کیا، بہت مشکل سے اسے میں نے گروپ اسٹڈی کے لیے منایا تھا۔ تو آنٹی بولتی تم یہاں بیٹھو ہر ٹائم درگا درگا درگا، اب تمہیں میرے کوسچنس کا جواب دینا ہی ہوگا، بس بہت ہو گیا، میرے اندر اور پیشنس نہیں ہے۔ سمرن بولتی لیکن آنٹی کون سے کوسچنس؟ تو کہتی تمہیں پتا ہے نا تمہارے پیرنٹس تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ سمرن کہتی وٹ رشتہ میرے لیے؟ آنٹی آپ مذاق کر رہے ہو نا، پلیز کہہ دو کہ آپ مذاق کر رہے ہو۔ موم ڈیڈ کو پتا ہے میں شادی نہیں کر سکتی، میں کیسے کروں، مجھے بھی پڑھائی کرنی ہے، مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، مجھے کچھ بننا ہے، مجھے اچھی سی پوسٹ چاہیے، اور یہ شادی کر کے نا یہ سب نہیں ہوگا۔ تو آنٹی بولتی اس لیے تم شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کا کارن درگا ہے۔ سمرن بولتی واٹ کیا مطلب؟ آنٹی بولتی تم شاید بھول گئی ہو، میں نے تمہیں بولا تھا جب تم گھر واپس آؤ گی میں تم سے کوسچن کروں گی، لیکن اتنا سب کچھ چل رہا تھا کہ میں کر ہی نہیں پائی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں تم سے یہ سب کیسے پوچھوں، بس اب بہت ہو گیا، جب دیکھو درگا درگا درگا، اب تمہیں مجھے بتانا ہی ہوگا کہ تم دونوں کے بیچ چل کیا رہا ہے۔ سمرن کھڑی ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی کیا مطلب آنٹی، کیا بے سوال کر رہے ہو آپ؟ تو سمرن کی آنٹی اس کا ہاتھ تھام رہی تھی تم بھی جانتے ہو کہ کوئی بے تکا سوال نہیں، تمہیں جواب تو دینا ہی ہوگا، تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، تم نے ایسا کیوں بولا کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو؟ تو انہوں نے ہاں تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا، شی از مائی بیسٹ فرینڈ۔ تو اس کی آنٹی ہوتی ہے میں کوئی اسٹوپڈ نہیں ہوں، کیا تمہیں میرے ماتھے پہ لکھا ہوا دکھ رہا ہے اسٹوپڈ؟ ہاں کیونکہ مجھے تو نہیں دکھ رہا۔ سمرن بولتی آنٹی آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، آف کورس یو آر ناٹ اسٹوپڈ اوکے، آپ بنا کچھ بھی، اچھا میں فریش ہونے جا رہی ہوں۔ تو آنٹی کہتی نہیں تم کہیں نہیں جا رہی، تم میرے سوالوں سے بھاگ نہیں سکتی۔ سمرن بولتی ہاں میں کہیں بھاگ نہیں رہی ہوں، میں تو بس فریش ہونے جا رہی ہوں۔ تو آنٹی کہتی نہیں پہلے جواب دو اور پھر جاؤ۔ سمرن بولتی ہے مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو؟ تو آنٹی بولتی صرف سچ، تم دونوں کے بیچ کیا رشتہ ہے، صرف دوستی ہے اس سے؟ گہری سانس لیتی ہے کہتی آپ کو سچ میں جاننا ہے؟ بولتی ہاں مجھے سچ میں جاننا ہے۔ سمرن بولتی تو صحیح ہے، آپ جو سوچ رہے ہو وہی ہے، درگا اور میرے بیچ صرف دوستی کا رشتہ نہیں ہے، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں اور وہ بھی میرے لیے سیم فیل کرتی ہے۔ اینڈ ایک اور اچھی بات بتاؤں، اس کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہے اور انہیں اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں میں درگا کے لیے پرفیکٹ ہوں، درگا میرے لیے پرفیکٹ ہے۔ تو سمرن کی آنٹی سر پکڑ لیتی ہے اور کہتی کیا بکواس ہے، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ درگا کے ڈیڈ نہیں، وہ اس چیز کے لیے کبھی مان ہی نہیں سکتے، میں وشواس ہی نہیں کر سکتی اس بات پہ۔ سمرن ہوتی وشواس تو مجھے بھی نہیں ہوا تھا، پر ٹرسٹ می انہیں ہمارے رشتے سے کوئی پرابلم نہیں، انفیکٹ وہ بہت خوش ہے کیونکہ میں درگا سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں اس کو بہت پیار رکھتی ہوں، اور درگا ہمیشہ میرے ساتھ خوش رہتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ درگا صرف میرے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہے، اسی لیے وہ مان گئے۔ اب دقت ہے جیسے میری فیملی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنے پیرنٹس سے کیسے بات کروں، یو نو مائی موم ڈیڈ وہ کیسے ہیں، بہت پرانے خیالات کے ہوں گے، تو شاید ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کو بھی ان سب کے بارے میں پتہ ہے۔ آنٹی آپ آپ بتائیے نا کیا آپ کو یہ سب ٹھیک لگتا ہے؟ آپ میرے موم ڈیڈ کی جگہ ہوتی تو کیا مجھے الاؤ کرتی؟ تو کہتی نہیں بالکل بھی نہیں سمرن، میں تمہارا فیوچر خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور یہ سب غلط ہے، تم جانتی کیا ہو؟ ہاں یہ رشتے کبھی نہیں چل سکتے۔ جس پہ سمرن ہوتی نہیں آنٹی ایسا نہیں ہے، میں درگا سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں وہ میرے پیچھے پاگل ہے، میرا کتنا خیال رکھتی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی آنٹی، I love her۔ پلیز آنٹی پلیز سمجھو مجھے، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، میں صرف اسی کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں، اور پلیز اب مجھے کچھ مت بولیے گا۔ اور سمرن ایسے ہی بول کے روم میں چلی جاتی ہے۔ سمرن کی آنٹی سر پکڑ لیتی ہے، ان کے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اب وہ کیا کریں، اور سمرن کی باتیں بار بار ان کے دماغ میں گھوم رہی تھی اور انہیں سمجھ نہیں آتا کہ سمرن یہ سب مطلب کیسے بول بھی کیسے سکتی ہے آنٹی کو کہ وہ سمجھے، انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کہہ رہی ہے اب میں کیا کروں، سمرن کی پیرنٹس نے اسے یہاں پہ میرے بھروسے چھوڑا تھا، اگر انہیں یہ سب پتہ چلا تو وہ سمجھیں گے میں نے سمرن کا خیال نہیں رکھا، اور بات سچی تو ہے میں ہی تو تھی جو ہر ٹائم سمرن کو درگا کے پاس بھیجتی رہتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، اب میں کیا کروں، میں کیسے سمجھاؤں سمرن کو کہ یہ سب صحیح نہیں ہے۔
اس کے موم ڈیڈ تو کیا کوئی بھی نہیں مانے گا اس رشتے کے لیے، اور درگا کے ڈیڈ کیسے مان گے؟ مجھے ان سے بات کرنی ہی ہوگی۔ اور آنٹی ایسے ہی بول کے سیدھا درگا کے ڈیڈ کو کال لگا دیتی ہے اور انہیں جو ہے وہ ملنے کے لیے کسی ریسٹورینٹ میں بلاتے ہیں، بغیر سمرن کو کچھ بتائے خود ریسٹورینٹ کے لیے چلی جاتی ہے۔ سمرن فریش ہوتی ہے، اس کے دماغ میں بھی آنٹی کی باتیں چلی تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آنٹی آنٹی کہیں کسی کو بتا نہ دے اس بارے میں، کہیں موم ڈیڈ کو نہ بتا دے۔ نہیں نہیں، مجھے آنٹی سے بات کرنی ہوگی، کیوں موم ڈیڈ کو کچھ نہ بتائے، موم ڈیڈ کو میں خود بتاؤں گی جب سے ٹائم آئے گا۔ سمرن یہ سوچ کے آنٹی کے روم میں جاتی ہے، پر وہاں آنٹی نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ دیکھتی ہے، پورے گھر میں دیکھتی ہے، پر آنٹی کہیں بھی نہیں ہوتی۔ تبھی وہ ٹی وی لاؤنج میں دیکھتی ہے کہ وہاں ٹیبل پہ ایک لیٹر رکھا ہوا ہے، ایک بوٹل کے نیچے۔ وہ بوٹل ہٹاتی ہے، وہ لیٹر اٹھاتی ہے، اس پہ آنٹی نے لکھا ہوا تھا، میں کسی ضروری کام سے باہر جا رہی ہوں، تمہارا لنچ ریڈی ہے، تم لنچ کر لینا۔ سمرن وہ پرچی سائڈ پہ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا لنچ ریڈی کر کے آنٹی کہاں گئی، اور انہوں نے مجھ سے تھا لنچ کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے اپسیٹ تو نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ کو سب بتا نہ دے، اب میں کیا کروں، میں کیسے روکوں آنٹی کو، کیسے سمجھاؤں انہیں کہ میرے بس میں نہیں ہے، درگا کو پیار کرنا یا نہ کرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بس مجھے اس سے پیار ہے تو ہے، میں کیسے بتاؤں آنٹی کو، کیسے سمجھاؤں انہیں؟ سمرن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور وہاں سمرن کی آنٹی درگا کے ڈیڈ کا ویٹ کر رہی تھی۔ جیسے درگا کے ڈیڈ وہاں پہ آتے ہیں، وہ ابھی بیٹھنے لگتے ہیں، تبھی سمرن کی آنٹی بولتی ہے تمہیں پتہ ہے سمرن اور درگا کے بارے میں کیوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں ارے مجھے بیٹھنے پہ دو، اتنے میں کیا جلدی ہے، باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ تو بولتے میں کچھ کھانا پینے نہیں آئی۔ کیا تم پاگل ہو؟ تم سب جانتے ہو پھر بھی تم نے ان دونوں کا ساتھ دیا؟ ارے تم ان دونوں کو روکنا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ تو درگا کی ڈیڈ بولتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی؟ لیکن میں جانتا ہوں درگا کو سمجھا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، درگا جو ٹھان لیتی ہے وہی کرتی ہے، اور سچ کو تو مجھے بھی نہیں، دونوں کے رشتے سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ تو سمرن کی آنٹی بولتی تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا سوسائٹی کیا سوچے گی، کیا بولے گی، ہمارے بچوں کو کیا کیا فیس کرنا پڑے گا؟ تم جانتے بھی ہو کتنا مشکل ہوتا ہے یہ سب؟ نہیں تم نہیں جانتے، تم کیسے جانو گی کہ تمہارے ساتھ تو کبھی ایسا کچھ ہوا بھی نہیں نا۔ تو سمرن کہ آنٹی کی بات سن کے درگا کی ڈیڈ بولتے ہیں ہاں جیسے تمہیں تو بہت پتہ ہے، تم تو ساری زندگی یہ سب فیس کرتی آئی ہو۔ تو سمرن کی آنٹی ایک دم چپ ہو جاتی ہیں اور بولتے ہیں مجھے ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے بہت ٹائم بعد اپنی درگا کو خوش دیکھا ہے، اور میں اس سے اس کی خوشیاں نہیں چھیننا چاہتا، اور درگا کی خوشیاں صرف سمرن کے ساتھ ہے، اور میں نے دیکھا ہے سمرن اس سے بہت پیار کرتی ہے، ارے وہ تو اس کے لیے جیل ایسے بولے چپ ہو جاتے ہیں۔ تو آنٹی کہتی کیا 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 جیل؟ تو بولتے ہیں ہاں سمرن کی کوئی غلطی نہیں تھی، چھوڑو میں تمہیں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میں درگا اور سمرن کو کسی بھی حال میں الگ نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی بیٹی کو پھر سے اپسیٹ نہیں دیکھ سکتا، میری بیٹی نے بہت کچھ فیس کیا ہے، ساری زندگی اس نے صرف تکلیف جھیل لیا، اور اب ایک خوشی ہے اس کے پاس، وہ ہے سمرن، اور وہ خوشی میں اسے کسی کو نہیں چھیننے دوں گا، تمہیں بھی نہیں۔ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دونوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہی خوش رہ سکتے ہیں، اگر میرا جیسے انسان کو یہ سب دکھ رہا ہے تو تمہیں کیوں نہیں دکھ رہا؟ کیا تم نہیں جانتی کہ سمرن ہمیشہ خوش ہے؟ تو بولتی ہے ہاں میں چاہتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ نہیں ہوگا، کبھی بھی سمرن درگا کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، چاہے درگا اسے کتنا پیار کر لے، اس کا کتنا خیال کر لے، لیکن سوسائٹی کے تانے وہ کبھی برداشت نہیں کر پائے گی، ارے وہ بہت معصوم ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے لگتی ہے۔ تو درگا کے ڈیڈ بولتے ہیں ہاں ہوگی وہ معصوم، لیکن وہ بہت زیادہ بریو ہے، جو اس نے برداشت کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آنٹی کہتی تم کیا بات کر رہے ہو، مجھے بتاؤ گی کیا برداشت، کیا کیا چل کیا رہا ہے، اور تمہیں ایسا بھی کیا دکھ گیا سمرن میں؟ تو بولتے کیوں تمہارے ساتھ رہتی ہے تمہیں نہیں پتا اس میں کیا ہے؟ تو بولتی ہاں مجھے پتا ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن میں تمہیں کیسے بتاؤں، یہ سب صحیح نہیں ہے، سمرن کے پیرنٹس کبھی نہیں مانیں گے، ارے سمرن کے پاپا تو مجھے سنا سنا کے مار ڈالیں گے کہ میں نے یہ خیال رکھا اس کا، میں ان کا وشواس نہیں توڑ سکتی، تم سمجھ کیوں نہیں رہے، یہ جتنا آسان لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ درگا کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ چاہے جتنی مرضی پرابلم آئے میں میری بیٹی کے ساتھ رہوں گا، اور اگر تم سمرن سے پیار کرتے ہو تو تمہیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ان دونوں بچیوں کا الگ کیسے کیا جائے، اگر تم نے مجھے یہاں اس لیے بلایا تو تم غلط ہو، میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اور ایسے ہی بول کے وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سمرن کی آنٹی سر پکڑ لیتی ہیں، وہاں سمرن درگا کو کال لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی نے آج مجھ سے پوچھ لیا اور میں نے انہیں سب بتا دیا، میں کیا کروں، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ ہم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ درگا بولتی اس لیے انہوں نے مجھے گھر جانے کو بولا، ارے یار انہوں نے منہ اٹھا کے آگے میں کتنی بڑی گدھی ہوں۔ سمرن بولتی نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، کیا آپ میرے پاس آ سکتے ہو؟ درگا بولتی نہیں اس ٹائم بالکل بھی نہیں، آنٹی مجھے دیکھ کے پتہ نہیں کیا بولیں گے، مجھ سے کیا کوسچن کریں گے، نہیں میں نہیں آ سکتی۔ سمرن بولتی آنٹی گھر نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں پلیز جلدی سے آ جاؤ۔ درگا بولتی اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔
दुर्गा बाइक ली थी और घर आ जाती है, वो भी दरवाजे पे पहुंची थी, तभी पीछे से सिमरन की आंटी भी आ जाती है। कहती दुर्गा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पे दुर्गा बोलती आंटी आप नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? तो बोलती हूँ ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती आपने बोला था ना शाम में। तो कहती है लेकिन अभी तो शाम है। दुर्गावती वो शाम में मुझे कुछ काम था तो मैंने बोला अभी स्टडी कर लो। तो कहती ठीक है, पर तुम्हारा बैग कहाँ है? दुर्गावती मेरा बैग की क्या जरूरत है, हम दोनों सेम क्लास में हैं, हमारी बुक्स नोट्स सब एक ही होते हैं। तो बोलती ठीक है। और फिर दुर्गा अंदर आ जाती है, सिमरन दुर्गा को देखती है, खुश होती है, उसे हक करती है। तभी दुर्गा तो छोड़ो मुझे, पीछे तुम्हारी आंटी है। जब तक सिमरन समझ पाती तब तक जैसे आंटी भी आ जाती हैं और वो इन दोनों को ऐसे ही देख लेती हैं। वो ऐसे गुस्से से सिमरन को देखते हैं, सिमरन पीछे होते होते आंटी आ गई आप? तो बोलती हाँ आ गई मैं, तुम ज़रा मेरे रूम में आना। सिमरन बोलती हाँ आंटी मैं आती हूँ। दुर्गा कहती उफ अब पता नहीं क्या होगा। सिमरन बोलती मुझे नहीं जाना, चलो यहाँ से कहीं भाग चले। दुर्गा कहती बहुत मजाक कर रही हो क्या, हम भाग के कहाँ ही जाएंगे, वापस तो इधर ही आना होगा, जाओ आंटी की बात सुनो। सिमरन बोलती नहीं मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मेरे साथ आओ ना। दुर्गावती पर आंटी ने सिर्फ आपको बुलाया तो आपको जाना ही होगा प्लीज़। सिमरवती ठीक है। तो दुर्गा सिमरन को दरवाजे तक छोड़ के आती है और सिमरन जैसे आंटी के रूम में जाती है तो आंटी बोलती दरवाज़ा बंद कर दो। सिमरन दरवाज़ा बंद करते हुए दुर्गा को घबराते हुए देखती है। दुर्गा आँख से इशारा करती है रिलैक्स सब ठीक है मैं बाहर हूँ। और सिमरन दरवाज़ा बंद करके जैसे आंटी के पास बैठती है आंटी बोलती है कि तुम्हें पता है तुम दोनों की फाइनल एग्जाम्स आने वाले। सिमरन हाँ आंटी इसलिए तो हम स्टडी। आंटी बोलती ठीक है तो अगर वो यहाँ पे स्टडी के लिए आते तो सिर्फ स्टडी ही होगी और तुम दोनों स्टडी तुम्हारे रूम में नहीं बल्कि टीवी लाउंज में ही बैठ के करोगे मेरी आंखों के सामने। जिस पे सिमरन आंटी ये क्या बात हुई, आपको लगता है कि हम दोनों? तो बोलती हाँ तुम सही समझ रहे हो, मुझे वही लग रहा है, और अब तुम दोनों मेरी आंखों के सामने ही बैठ के पढ़ाई करोगे। सिमरन आंटी पर ये सही नहीं है। आंटी बोलती जब करनी स्टडी है तो क्या फर्क पड़ता है कहाँ बैठ के हो, और हमारे घर में तो बच्चे भी नहीं है जो नीचे शोर होगा, कोई शोर नहीं होगा, तुम लोग इधर ही बैठ के पढ़ोगे समझे, मेरी नज़रों के सामने, ताकि मैं देख सकूँ तुम लोग पढ़ाई कर भी रहे हो या नहीं। सिमरन बोलती आंटी ये कब तक चलेगा, आपको समझना होगा हम दोनों आप बच्चे नहीं रहे। तो आंटी बोलती अब तुम मुझे बताओगी कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो। जिस पर सिमरन चुप हो जाती है। आंटी बोलती है एक यही बात है, तुम्हें मेरी ये शर्त माननी ही होगी अगर तुम चाहती हो कि दुर्गा यहाँ आती रही और तुम्हारे से पढ़ाई करे। सिमरन बोलती ठीक है आंटी। सिमरन बाहर आ जाती है और अपसेट होकर सोफे पे बैठ जाती है। दुर्गा बोलती है अरे क्या हुआ, मुझे तो कुछ बताओ, कब से पूछ रही हूँ। सिमरन बोलती है कि अब हम इधर ही बैठ के पढ़ेंगे। दुर्गा बोलती इधर, पर क्यों, रूम में क्यों नहीं? सिमरन बोलती आंटी की यही शर्त है, अगर आपको घर में आना है तो आप इधर ही मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करोगी ताकि हम पे नजर रख पाए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ और। दुर्गा हंसते हुए कहती सीरियसली आंटी ने ऐसा बोला? अरे यार कैसे बोल लिया उन्होंने, उनको शर्म नहीं आई बोलते हुए? आई मीन मैं होती तो मैं तो बड़ा शर्माती, नहीं तो ऐसी बातें कैसे मतलब कि खुल के कर सकता है यार। सिमरन बोलती हंसो नहीं यार, मुझे गुस्सा आ रहा है और आपको हंसी आ रही है। दुर्गा बोलती अच्छा अच्छा रिलैक्स, कोई बात नहीं आंटी, आंटी भी समझ आएंगी ना, फिर ऐसा कुछ नहीं करेंगी। सिमरन बोलती मुझे नहीं लगता कि आंटी कभी समझेंगी, आंटी नहीं समझ पा रहे तो मेरे पापा क्या ही समझेंगे यार। दुर्गा बोलती अच्छा ना रिलैक्स सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी हम तो यहाँ स्टडी के लिए आए हैं ना। तो सिमरन भी दुर्गा को देखने लगती है। सिमरन बोलती सच में? दुर्गा बोलती हाँ हमें पढ़ाई करनी है, हमारे फाइनल एग्जाम सर पे हैं और हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हाँ चलो आपके रूम से सामान लेके आते हैं। दुर्गा और सिमरन रूम में जाने लगते हैं। तभी आंटी कहती मैंने बोला था ना रूम में नहीं। दुर्गा बोलती आंटी हम तो बस ऊपर से बुक्स और नोट्स उठाने के लिए जा रहे हैं। तो बोलती ठीक है तुम बैठो यहाँ, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। सिमरन खुद ही ले आएगी, तुम ले आओगी ना? सिमरन तो सिमरन ऊपर जाती है और दुर्गा आंटी के साथ बैठ जाती है। आंटी बोलती है देखो दुर्गा मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, लेकिन दुर्गा बोलती है लेकिन? आंटी बोलती है लेकिन तुम सिमरन को जानती हो वो बहुत वीक है, वो लोगों के ताने बातें नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तुम जानती हो ना सोसाइटी ये सब कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सारी जिंदगी तुम लोग को ताने मिलेंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी और सिमरन ये प्रॉब्लम्स कभी फेस नहीं कर पाएगी। दुर्गा बोलती है आंटी आप गलत हो, सिमरन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सब फेस कर लेगी और मैं हूँ ना उसके साथ। तो आंटी बोलती तुम मुझसे ये सब फेस करने ही क्यों देना चाहती हो? अच्छा यही होगा कि तुम खुद ही पीछे हट जाओ क्योंकि सिमरन पीछे नहीं हटेगी। दुर्गावती आंटी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, और सिर्फ मेरी बात होती तो मैं पीछे हट भी जाती, लेकिन आई नो सिमरन भी कभी मेरे बगैर नहीं रह पाएगी और इसलिए मैं उसे कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। तभी सिमरन आ जाती है, कहती क्या बात हो रही है? दुर्गावती कुछ भी नहीं। तभी सिमरन सारी चीज़ें रखती है, कहती आंटी अब हम पढ़ाई कर लें प्लीज़। मोती ठीक है। आंटी रूम में चली जाती है, रूम का दरवाज़ा खोल देती है जहाँ से दोनों साफ दिखाई देते हैं और वो इन दोनों पर नज़र रखती हैं। दुर्गा और सिमरन जो है वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते टाइम थोड़ा सा इनका हाथ भी टच हो तो अंदर से आंटी जो है वो कुछ ना कुछ गिरा देती जानबूझ के, तो दोनों पीछे हो जाते। सिमरन बोलती है ऐसे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। दुर्गा बोलती है रिलैक्स,
کوئی بات نہیں آنٹی بھی مان جائیں گی، ہاں ابھی ہم آنٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ایگزامس تک نو لڑائی، اوکے صرف پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے۔ سنا بہت ہی ٹھیک ہے، اور یہ دونوں سارا ٹائم پڑھائی کرتے ہیں، میم کے نوٹس دیے ہوئے سارے انہوں نے آج ہی کور کرنے تھے، اور وہ کور کرتے کرتے ان دونوں کی بینڈ بج جاتی ہے، صبح کے 4 بج جاتے ہیں، صبح کے 4 بجے جا کے سوتے ہیں، اور جیسے ہی دونوں سو جاتے ہیں آنٹی انہیں دیکھنے کے لیے باہر آتی ہیں، ان دونوں پہ بلینکٹ اوڑھتی ہیں، ان دونوں کو صحیح سے سلاتی ہیں، وہ اپنے روم میں سونے کے لیے چلی جاتی ہیں، الارم لگاتی ہیں کہ 6 بجے بچوں کو جگانا ہے، اور وہ جیسے ہی 6 بجے کا الارم سے اٹھتی ہیں وہ ترنت ان دونوں کو جگانے کے لیے آتی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ سمرن کیسے درگا کے بازو پہ سوئی ہوئی ہے، اور درگا نے اسے ہگ کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی سر پہ وہ ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے، یعنی وہ اسے رات میں سلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کے آنٹی تھوڑا سا نظر چراتی ہے، اور پھر رسوئی میں چلی جاتی ہے کہ ابھی میں نے جگا تھوڑا اور سو لوں، وہ رسوئی میں جب کھانا بنا رہی تھی تب بھی بار بار جھانک کے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ دونوں سو رہے ہیں کہ کچھ اور کر رہے ہیں، پتہ نہیں آنٹی کیوں کر رہی تھی، جیسے مانو ان کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھا ہو، وہ سمرن کو ہرٹ نہیں کر سکتی تھی، یہ تو بات طے ہے، جب وہ ہرٹ نہیں کر سکتی تھی سمرن سے اس کا پیار دور کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا، یہ جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، پہلے پیار سے چھوٹی سی مجھ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، چینل کو جلدی سے سبسکرائب، ٹاٹا بائے بائے۔